بادشاہانہ سیاست بائے سلیم صافی۔ موجودہ سیاسی رہنماؤں میں شاید میاں نواز شریف سب سے زیادہ تجربہ کار سیاستدان، 3 مرتبہ وزیر اعظم بنے اور تینوں مرتبہ نکالے گئے، ایک لمبے عرصے تک اپوزیشن کی سیاست بھی کی اور 2 مرتبہ جلا وطنی بھی کاٹی۔ وہ پہلے صوبائی وزیر رہے، پھر وزیر اعلیٰ بنے اور اس کے بعد وزیر اعظم۔ یوں باری باری اقتدار کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ تدریجی عمل سے بھی گزرے۔ اس لحاظ سے بھی عمران خان یا کوئی اور ان کا ہم پلہ نہیں۔ میاں نواز شریف اور ان کی ہم رکاب بیٹی مریم نواز شریف کا شمار بہادر سیاستدانوں میں یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ موت کا رسک لے سکتے ہیں۔ 12 اکتوبر 1999 کو جب 4 جرنیل ان کے پاس گئے اور بندوق کی نوک پر ان سے استعفیٰ لینا چاہا تو اس انکار کا مطلب یہ تھا کہ وہ موت کا رسک لے رہے ہیں۔ وہ ضدی بھی ہیں، بعض مواقع پر ڈٹ بھی جاتے ہیں اور بڑے وقار کے ساتھ جیل بھی کاٹ لیتے ہیں۔ وہ سعودی عرب میں جلا وطن تھے تو ان کے والد انتقال کر گئے، جن کے جنازہ میں وہ شرکت نہ کر سکے۔ اب کے بار ان کی اہلیہ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھیں اور انہیں بستر مرگ پر چھوڑ کر وہ مریم نواز شریف کے ساتھ گرفتاری دینے کے لیے پاکستان چلے آئے۔ یہ شاید زندگی کا مشکل ترین فیصلہ تھا اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ زندگی بھر اس کو بھلا سکیں گے۔ یقیناً اپنی بیوی کو موت و حیات کی کشمکش میں چھوڑ کر گرفتار ہونے کے لیے پاکستان آنے کا فیصلہ ایک غیر معمولی انسان ہی کر سکتا ہے۔ یہی معاملہ مریم نواز شریف کا ہے۔ انہوں نے بھی بڑی بہادری سے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے مشترکہ نظام کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، باوقار طریقے سے جیلیں کاٹی اور پھر انہوں نے بھی اپنی ماں کو اس حالت میں چھوڑ کر گرفتاری کے لیے پاکستان آنے کا جو فیصلہ کیا اس کے لیے بڑا جگرا چاہیے۔ لیکن اور یہ ایک بڑا لیکن ہے کہ جب ان کا اقتدار آتا ہے تو ان کا رویہ بالکل بدل کر بادشاہوں والا بن جاتا ہے۔ لیکن اب کی بار باقاعدہ اقتدار میں آنے سے قبل باپ بیٹی کا رویہ بادشاہوں والا ہو گیا۔ وطن واپسی پر میاں نواز شریف کو چاہیے تھا کہ وہ پارٹی تنظیم پر توجہ دیتے اور ملک بھر کے عوام سے رابطہ استوار کر کے موبلائز کرتے۔ لیکن وطن واپسی کے بعد میاں صاحب بادشاہوں کی طرح رائے ونڈ کے محل میں بیٹھ گئے اور پارٹی رہنماؤں کو رعایا سمجھ کر باری باری وہاں بلا رہے ہیں۔ میاں صاحب نہ بھرپور سیاست کر رہے ہیں اور نہ ہی ابھی تک سیاسی بیانیہ تشکیل دینے میں کامیاب ہوئے۔ اس وقت مسلم لیگ رتی بھر سیاست نہیں کر رہی۔ پاکستان واپس آ کر میاں صاحب بادشاہوں کی طرح بیٹھ گئے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کے کیسز بھی ان کے لیے کسی اور نے ختم کرنے، سیاسی بیانیہ بھی ان کے لیے کسی اور نے تشکیل دینا ہے اور پی ٹی آئی کو بھی کسی اور نے سنبھالنا ہے۔ میاں صاحب سمجھتے ہیں کہ کسی اور نے ان کے لیے یہ سب کچھ کر کے اقتدار ان کی جھولی میں ڈالنا ہے۔ پہلے مسلم لیگی ووٹر یہ سمجھ رہا تھا کہ میاں صاحب واپس آئیں گے تو سیاسی میدان سجائیں گے، لیکن واپس آ کر وہ بادشاہ بن گئے۔ وہ موسم انجوائے کرنے کے لیے مری تو جاتے ہیں لیکن آج تک پختونخوا کا دورہ نہیں کیا۔ اگر جلسوں کی نوبت نہیں آئی یا باوجود جلسے نہیں کر سکتے تو بار رومز اور دیگر طبقات سے انڈور خطابات میں کیا چیز بانے ہیں۔ میاں صاحب ان دنوں ٹکٹوں کی تقسیم میں لگے ہوئے ہیں لیکن اس کے لیے بھی امیدواروں کو لاہور بلوا رہے ہیں۔ میاں صاحب کم از کم یہ تو کر سکتے تھے کہ پختونخوا کے ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے سب کو اپنے دولت کدے پر حاضر کروانے کی بجائے خود پشاور جا کر کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کر یہ کام کرتے۔ یہ کام وہ بلوچستان اور سندھ کے حوالے سے بھی کرتے تو امیدواروں کو یہ تاثر نہ ملتا کہ وہ غلام ہیں۔ میاں صاحب وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں لیکن ان کی سوچ پنجاب سے شروع ہوتی اور پنجاب پر ختم ہوتی ہے۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج تک وہ مؤثر سیاسی بیانیہ نہ دے سکے اور عوام کے پاس جانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں۔ ان کی پارٹی کی میڈیا پالیسی بھی نہایت ناکام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کو پختونخوا اور اب پنجاب میں نیا جنم مل رہا ہے، اور اگر یہی بادشاہانہ رویہ برقرار رہا تو انتخابی مہم گرم ہونے پر وہ عوام کے سامنے جانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ماضی کی طرح ایک بار پھر میاں صاحب کو خوش آمدیوں اور بالخصوص ان 4 خوش آمدیوں نے اپنے نرغے میں لے لیا ہے جو ماضی میں بھی انہیں ڈبونے کا موجب تھے۔ میاں صاحب ان 4 کے ٹولے کے قبضے میں رہے اور ان کا بادشاہانہ رویہ برقرار رہا تو ان کا چوتھی بار وزیر اعظم کا خواب مشکل سے ہی شرمندہ تعبیر ہوگا۔